آرمی چیف نے خواتین کی عزت پہ بات کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ تم کون ہوتے ہو عزت چھیننے والے یا عزت نہ کرنے والے؟ یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور سوشل میڈیا اس پہ کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جو امریکی امداد تھی وہ کیوں بند کی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف کے اس بیان کی۔ آرمی چیف طلبہ سے خطاب کیا، اس میں یہ بات کی گئی کہ چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ پھر تم کون ہوتے ہو؟ ہو آر یو؟ تم کون ہوتے ہو عزت چھیننے والے؟ آج کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آج کچھ چیزیں تمام لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی خواتین تھیں، یہ بھی ماں تھی، یہ بھی بیٹی تھی، یہ بھی بہن تھی۔ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا خواتین کے ساتھ۔ اس ملک میں آج مجھے یاد ہے 25 مئی کو جب ڈاکٹر یاسمین راشد جب نکلی تھی لانگ مارچ کے لیے، تب ان کی گاڑی پہ جس طرح حملہ کیا گیا تھا، کیا وہ خاتون نہیں؟ کیا ان کی کوئی عزت نہیں؟ تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پہ عدت کیس جیسا گھٹیا کیس درج کیا گیا، کالا کیس درج کیا گیا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس عدالت میں کھڑے ہو کر گھٹیا الزامات لگائے گئے، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں عدت کیس درج کیا گیا، اور اس ملک میں ایک ایسا سینیٹر جس کو اسپیشل طریقے سے بنوایا گیا، جس کو اسپیشل لوگوں نے بنایا، وہ سینیٹر فیصل واڈا میڈیا میں بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو طلاق دی جائے، بشریٰ بی بی کو طلاق دی جائے۔ تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ تب کیا خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی؟ اس ملک میں ریحانہ امتیاز ڈار ان کے بیٹوں کو پکڑنے کے لیے وہ کمپین پہ نکلیں، جب الیکشن کمپین کر رہی تھی، تب ان کا گریبان پکڑا گیا، گریبان پھاڑا گیا، ان کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں سنم جاوید اسے گرفتار کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں خدیجہ شاہ کو منہ پہ کالا کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں طیبہ راجہ کو سر عام میڈیا کے سامنے، مطلب ایک پولیس کے ادارے نے، پولیس کے اہلکار نے سر عام بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ کیا اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کس طرح جرت کی ایک خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ کیا اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تم نے کیوں ایک خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالا؟ کیا تب کوئی خاتون کی عزت نہیں تھی؟ کیا وہ یہ خواتین نہیں ہے؟ اس ملک میں فرزانہ سرور، میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں، یہ نام ہے فرزانہ سرور، یہ جیل میں تھی، اور جیل میں یہ ایک ایسی باہمت خاتون تھیں کہ ان کے ہسبینڈ وہ بستر مرگ پر تھے، لیکن یہ حوصلہ چٹان کی طرح تھا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تب ان کو رہا کیا گیا، اور جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تب اس خاتون کی کوئی عزت نہیں تھی، اس خاتون کی کوئی فیلنگز نہیں تھی۔ اس ملک میں عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ عالیہ حمزہ کے گھر میں گھس کے بٹ کھینچے گئے، بندوقیں تانی گئیں، ان کی بیٹیوں پہ بندوقیں تانی گئی، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں شہریار افریدی کہتا ہے کہ ان کی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ جو کچھ کرنے کی بات کی گئی، میں وہ بات بھی نہیں کر سکتا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں فہمیدہ اور اس کے بیٹے کو اکٹھے گرفتار کیا گیا اور 9 10 ماہ جیل میں رکھا گیا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ کہ ماں کو بھی جیل میں ڈالا ہے، بیٹے کو بھی جیل میں ڈالا ہے، کون سا جرم کیا تھا ماں نے؟ احتجاج کرنے نکلی تھی۔ اس ملک میں سمابیہ طاہر کو ابھی 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں فلک جاوید آج بھی روپوش ہے، آج بھی کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ در بدر ہے، اپنے گھر نہیں رہ سکتی، اب خواتین کی عزت کہاں پر ہے؟ اس ملک میں روحینہ خان یہ 6 ماہ جیل میں رہی ہیں، ان کی ایک 3 سالہ بیٹی تھی، ایک 12 سالہ بیٹی تھی، 12 سالہ بیٹی 3 سالہ بیٹی کو پال رہی تھی، اور ماں جیل میں تڑپ رہی تھی، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں سمیہ اسد جن کا میں نے نام لیا، ان کی بیٹی کی شادی تھی، 2 دن پہلے شادی سے پہلے آ کے بیٹی عدالت کے اندر روتی رہی، جج صاحب سے کہتی رہی جج صاحب کیا جرم ہے ہمارا، ہمیں چھوڑا جائے۔ اس کے بعد سمیہ اسد کو کئی ماہ کے بعد رہا کیا گیا، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں مہرنگ بلوچ کو اسلام آباد میں دھکے دیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں زرتاج گل کو ننگے پاؤں گرفتار کیا گیا، اور عدالت کا وہ لمحہ، عدالت کا وہ منظر آپ سب کو یاد ہوگا کہ رات تک زرتاج گل بیٹھی رہی، تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی جیل میں ہیں، خواتین کی عزت کہاں پر ہے؟ میرے سامنے بہت سے موقعوں پہ، بہت سے احتجاج کے وقت
خواتین پہ شدید شیلنگ ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ شیلنگ ہوئی، تب خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تب کیا یہ خواتین نظر نہیں آتی تھی؟ تب کیا یہ کسی کی کوئی ماں نہیں تھی، کوئی بیٹی نہیں تھی، کوئی بیوی نہیں تھی؟ تب بھی خواتین کی عزت ہونی چاہیے تھی۔ یہ خواتین بھی، ان خواتین کو بھی اپنی بیٹی سمجھا جائے، اپنی ماں سمجھا جائے، اپنی بہن سمجھا جائے، ان خواتین کی بھی عزت کی جائے۔ کیا یہ خواتین نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیں اس ملک میں خواتین کے ساتھ جو ہوا، خواتین کا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں خواتین ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلی، ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ مطلب ان کے ووٹ کو چرانا کہ یہ خواتین کی بےزتی نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ان پہ کہ وہ ایک امید لے کے نکلی تھی؟ کیا اب خواتین کی کوئی عزت نہیں؟ یہاں میں نے نام لیے، یہاں ایمان طاہر ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، اس کے علاوہ بیگم کوثر بٹی ہو جائیں، اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین ہیں، ریحانہ امتیاز جار ہو جائیں، ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ تب خواتین کی عزت کہاں پر تھی؟ آج یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی، آج سوشل میڈیا پہ سوال کر رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ویڈیوز لگا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھی خواتین ہیں، یہ بھی کسی کی ماں ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہیں۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس ملک کی، اس عوام کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے، ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کس کو اپنا رہبر چنتی ہے، عوام کس کو اپنا نمائندہ چنتی ہے، عوام کس کو اپنا وزیر اعظم چنتی ہے۔ دیکھیں ایک مریم نواز کو 2 نمبر طریقے سے حکومت میں بٹھا دیا گیا، کون نہیں جانتا کہ 2 نمبر طریقے سے بٹھایا گیا ہے؟ جن کا حق چرایا گیا، جن کا مینڈیٹ چرایا گیا، کہ ان کی کوئی عزت نہیں؟ اس حد تو ان کی عزت ہے۔ مطلب جن لوگوں کو ہرا دیا گیا، نواز شریف کو جتوا دیا گیا، ایک کینسر کے مریضہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرایا گیا، کیا ان کی کوئی عزت نہیں؟ کیا ان کا مینڈیٹ، دیکھیں یہ مینڈیٹ ایک عوام کا بھروسہ ہوتا ہے، عوام کا یقین ہوتا ہے۔ آپ عوام کے یقین پہ یقین رکھیں، آپ عوام کے بھروسے پہ یقین رکھیں کہ عوام نے جس پہ بھروسہ کیا وہ آئے، وہ حکومت میں بیٹھے، وہ ڈیلیور کرتا ہے، یہی عوام اسے اپنے ہاتھوں پہ بٹھائے گی، نہیں کرے گا یہی عوام اسے نیچے کرائے گی۔ اس عوام پہ یقین رکھا جائے اور باقی تمام خواتین کو بھی خواتین سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں جو امریکہ نے اپنی امداد بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کرپشن ہے۔ یہ وہ کرپشن ہے جو اس حکومت نے کی، یہ وہ کرپشن ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ حکومت جو آ رہی ہے، نواز شریف، آصف علی زرداری، انہوں نے کرپشن کی۔ یہ یہ امریکی کانگریس مین ہیں اسکاٹ ہیری، یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 20 برس میں یو ایس ایڈ نے تعلیم کے لیے $840 ملین خرچ کیے۔ 120 اسکولوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو $136 ملین دیے گئے، مگر اسکولوں کی تعمیر کے بارے میں، اسکولوں کی جو تعمیر ہے اس کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ہے۔ You are funding terrorism and it's coming through USAID, and it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any ever were built. Why would there be any evidence? The Inspector General can't get in to see them. But you know what? We doubled down and spent $20 million from USAID to create educational television programs for children unable to attend the physical school. Yeah, they can't attend it because it doesn't exist. You paid for it. Somebody else got the money. You are paying for terrorism. This has got to end. I yield, Mr. Chairman. وہ کہہ رہے ہیں کہ $136 ملین پاکستان کو دیے گئے، لیکن آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اسکول بنے بھی ہیں کہ نہیں بنے۔ اس وجہ سے یو ایس ایڈ نے امریکی امداد بند کی ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان کرپشن کا گھر بن چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 نمبر طریقے سے حکومت ہے، یہاں چور بیٹھے ہیں، اور جو چور بیٹھے ہیں وہ یقیناً چوری کریں گے۔ ایک طرف امداد ملتی ہے اور یہ امداد پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں یا حق مارتے ہیں۔ اس وجہ سے امریکی امداد بند ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس مین اسکاٹ ہیری نے یہ بیان دیا ہے۔ یہ آج کی اپڈیٹ تھی، باقی کل آپ کو پتہ ہے منڈے کا دن ہے، کل سوموار کا دن ہے، کل کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔